بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں میرا سلام۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج میں دو عنوان لے کے آیا ہوں، دو ٹاپک لے کے آیا ہوں، دو ایشو لے کے آیا ہوں جو کہ ہماری سوسائٹی میں کامن پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم زندگی میں بعض اوقات اپنے آپ کو مایوس پاتے ہیں، اپنے آپ کو فیل پاتے ہیں کہ ہم ناکام ہوئے یا مایوس ہوئے، ہمارا خیال ہے۔ ناظرین و سامعین، دیکھا گیا ہے کہ کسی نے کہا کہ جی مجھے 2 گھنٹے یہ کام کرتے ہو گیا ہے، میں نہیں کر سکا، سو آئی ایم فیل۔ مجھے ہفتہ ہو گیا ہے، نہیں کر سکا، آئی ایم فیل۔ مجھے 1 منتھ گزر گیا ہے، میں نہیں کر سکا، 1 پورا مہینہ میں تو کرتا رہا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں اخذ ہو پا رہا، ناکام ہوتا جا رہا ہوں۔ ناظرین، ایسے ہی چلتے چلتے 1 سال کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے کوئی فیل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اگر انبیاء کرام کو دیکھا جائے تو انہوں نے تو سالہ سال اپنے مشن کے پیچھے لگائے، اپنے ویژن کے پیچھے، اپنے پرپس کے پیچھے لگائے۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک پل بھی نہیں سمجھا کہ میں فیل ہوا یا میں ناکام ہوا یا میں اپنے مقصد میں بہت پیچھے رہ گیا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ کیا اپنا مقصد لے کے نکلتے تھے، صبح نکلے اپنا مقصد لے کے، جہاں رات ہوئی وہاں پلو جھاڑ کے وہاں بچھایا، وہاں سو گئے، وہاں سے پھر اپنے مشن کو نکلے، پھر اگلے مورچے پہ پھر اپنے مشن کو نکلے، لوگوں کو لے کے، مقصد اپنا لے کے اپنے مقصد کے پیچھے چلتے جا رہے، سال لگے انہیں اپنی امت بنانے کے لیے، اپنا قافلہ، اپنی ٹیم، اپنی مینجمنٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین و سامعین، آج جو کہ ایک کرنٹ سچویشن ہے، آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو صبر کی کیفیت ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری روح میں صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اچانک سے چٹکی میں ہم 1 سیکنڈ، 2 منٹ، 3 منٹ، گھنٹوں میں کام کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ بیکاز آف دس ہم کچھ نیا نہیں کر پا رہے۔ ہم بذات خود ہم پاکستان معاشرے کا یہ ایک المیہ بن گیا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے، ہماری جو یوتھ ہے، وہ بذات خود کچھ کر نہیں پا رہی، اس میں صبر کی بڑی کمی ہے، وہ چیزوں کو بڑی جلدی سے سولو ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جو کہ دور جدید کی ہے، وہ ہے بل گیٹس کی مثال۔ ناظرین و سامعین، میرے یہ ہاتھ میں ایک بک ہے، اگر میں آپ کو دکھا سکوں، بل گیٹس کی لکھی ہوئی بک ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد عمران ساجد نے، اردو میں ترجمہ کیا ہے اس کا، بل گیٹس کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں بک میں کافی چیزیں، آپ اگر اس بک کو پڑھیں تو بک میں آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، آپ کو مطلب کہ کافی چیزیں ملیں گی۔ اور مزید یہ کہ اس میں ایک ٹاپک ہے کہ بری خبر کو اچھی میں تبدیل کیجیے، کہ جو آپ کی بری خبر ہے، دیکھیں یہ ٹاپک ہے کہ بری خبر کو اچھی خبر میں تبدیل کیجیے، یہ ایک ٹاپک اس میں آتا ہے اس بک میں۔ ناظرین سامعین، یہ دیکھیں کہ اس میں اس نے کہا ہے کہ 1980 سے لے کر بل گیٹس ایک ملٹی پلان سپریڈ شیٹ پروڈکٹ جو ہے نا وہ بنانے چاہ رہا تھا۔ ایک اس نے ایپ بنائی جس کا نام اس نے بنا رہا تھا ایک ڈیٹا بیس ایپ، میگا اس کا نام تھا، اومیگا۔ تو ناظرین، وہ 1980 سے لے کے 1990 تک اس پروجیکٹ پہ کام کرتا رہا، 1980 سے لے کے 1982 1990، 10 سال، 1 دہائی وہ اس چیز پہ کام کرتا رہا، اومیگا ایپ پہ، ایک ڈیٹا بیس ایپ تھی اومیگا۔ ناظرین، 10 سال بعد انہیں پتا چلا کہ یہ جو میں ایپ بنا رہا ہوں یہ کوئی مجھے فائدہ نہیں دینے والی، اس میں کوئی چیزیں نہیں ایسی کہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، وہ آؤٹ پٹ نہیں مجھے مل رہی۔ تو 10 سال بعد اس نے پلان کو چھوڑ دیا۔
ناظرین سمجھ لینا 10 سال وہ فیل ہو گیا اٹ مینس. ناظرین اس کے بعد اس نے آئی بی ایم کے ساتھ مل کر بھی کام کیا. اس نے 1952 تک ایک پروجیکٹ پہ کام کیا, وہ بھی اسے وہ بھی پروجیکٹ فلاپ ہوا 1952 تک. 2 سال مزید اسے فیلئر کے آگے, 10 اور 2 12 سال, 12 ایئرس. ناظرین اس کے بعد اس نے 1953 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا اور 1953 میں بھی اسے کچھ ناکامیاں ہوئی, اور اس طرح مل ملا کے 10 to 13 ایئرس اس کے فیلئر کے گزر گئے. اٹس اوکے. اچھا اب ناظرین وہ آگے چیزیں بیان کرتا جاتا ہے, چیزیں آگے بتاتا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو 13 ایئر میرے تھے نا, 13 یا 14 یہ جتنے بھی فیلئر کے ایئر تھے, اگر یہ فیلئر مجھے نہ ہوتی تو میں آج اتنا بڑا پروجیکٹ نہ چلا پاتا, یہ جو مائکروسافٹ کا پروجیکٹ وہ چلا رہا ہے. اب یہ ناظرین میں دور جدیدیت کی آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ میری یوتھ کو یہ نہ ہو کہ آپ انبیاء کرام کی مثال دے رہے ہیں, وہ تو پرانی باتیں تھی, لیکن ہم ان کی ورثے کو چھوڑ رہے ہیں. تو آج جو ہے ہمارا یہ حال ہے. جیسے کہ اقبال نے کہا تھا, تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو ناظرین کیا ہمیں اس چیز کا صبر ہے کہ ہم 5 سال ایک چیز پہ کام کر سکیں, 10 سال اور ناکام ہو جائے اور بعد میں ہم کہیں چلیں جی یہ تو ہمیں بہت نقصان ہوا, ہم والدین کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں کی, گلی محلے والوں کی, شہر والوں کی, قصبے والوں کی, ملک والوں کی باتیں نہیں سن سکتے, اس لیے ہم تو فیل ہو گئے. ناظرین جنہوں نے کچھ کرنا ہو, کچھ کر کے دکھانا ہو, ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ ایگو نہیں ہوتی کہ مجھے دوست باتیں کریں گے, میرے محلے, میرے علاقے, میرے اسکول, میرا کالج, میرا یونیورسٹی مجھے ڈسگریس کرے گا. وہ اپنا کام کرتے ہیں تنہائیوں میں بیٹھ کے, وہ تنہائیوں کی زندگیوں میں اپنا کام کرتے ہیں, وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں. تو ناظرین یہ ایک ہمارے دور جدیدیت کی ایک مثال تھی. اور ہمیں کیا کرنا کیا ہے, اب ہمیں کرنا کیا ہے ناظرین؟ کرنا یہ ہے کہ آپ اگر پلان آپ کا فیل ہوتا ہے 1 ویک کا یا 1 منتھ کا یا 1 سال کا یا 2 سال کا, آپ اس پلان کو جو فیل آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں مجھے فیلئرز ہوئے ہیں اور یہاں میری ویکنیس تھی, ناظرین انہیں ایک لسٹ بنا لیجیے. وہ لسٹ آپ کے بڑے فائدے کے کام آئے گی. آپ ان فیلئرز کو دوبارہ فیل ہونے سے بچائیے. آپ ان چیزوں کو سمجھیں, ان چیزوں کا انالیسس کریں, ان چیزوں میں سے دیکھیں کون سی میں بے فضول پکڑے بیٹھا تھا, یہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں, ان کو علیحدہ کیجیے. اور جن کو آپ دیکھیں کہ یہ تو اس پہ ایک اور کام کرنے کی ضرورت ہے, میری پریکٹس اب اچھی ہو گئی ہے, اب جو دوسرا میرے مقابلے میں بندہ آ رہا ہے میں اس سے اچھا کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایک دفعہ اس چیز کو سیکھ چکا ہوں, اس چیز میں سے گزر چکا ہوں, اب میں اسے پہلے سے اچھا لے کے جاؤں گا. ناظرین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے جب مکہ سے نکلے مدینہ میں پہنچے تو ان کا مقصد جو تھا وہ اور سٹرونگ ہوا کہ وہ اب مدینہ میں بیٹھ کے ایک بڑے پروجیکٹس بنا رہے ہیں, بڑے اچھے اسٹوڈنٹ تیار کر رہے ہیں, ایک کمیونٹی تیار کر رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, اپنے مقصد پہ کام کر رہے ہیں. وہ پھر غزوہ بدر سے پہلے بھی چھوٹی انہوں نے اپنے مقصد کے لیے چھوٹی لڑائیاں لڑی, پھر غزوہ بدر لڑا, اور پھر دیکھیں نا کیسا حق اور باطل میں وہ فیصلہ کن وار تھی وہ ایک. اب دیکھیں انہوں نے کتنا عرصہ گزارا ہے, اب اتنا عرصہ گزارنے کے بعد وہ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے, اپنے ویژن پہ ڈٹے رہے. اگر میری یوتھ میری بات سن لے, اگر آپ کا ایک ویژن ہے نا, اگر آپ کا ایک مقصد ہے تو وہ مقصد کبھی فوت نہیں ہوتا, اس پہ ڈٹے رہے کرتے رہے, آپ ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے, یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. ناظرین میں اس میں اکثر ایک مثال کوٹ کرتا ہوں کہ ایک ٹوٹی ہے ایک, وہ اسے ایک ٹوٹی کو بند کر دینا آپ لوگ, اس میں سے ایک قطرہ ٹپکتا رہتا ہے, ٹپ لگی رہتی ہے اس کی. ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ٹپ لگی رہتی ہے نا, وہ
نیچے پتھر میں نشان بنا دیتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے پتھر میں چھوٹا سا سوراخ کر دیتی ہے ناظرین, وہ ٹک ٹک چھوٹا سا سوراخ کر دیتی ہے. تو وہ دیکھیں قطرہ پانی کا قطرہ کامیاب ہو گیا. آپ کیوں نہیں کامیاب ہو سکے؟ ہم تو اشرف المخلوقات میں گنے جاتے ہیں. ہمیں تو خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم تو ایک شاہکار ہیں تخلیق کا. ناظرین ہم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ وما علینا الا البلاغ الامین.